السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہے، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں اور جناب ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناول کے بارے میں جو میرا اندازہ تھا وہی ہو رہا ہے، یعنی کہ کہانی سست روی سے آگے بڑھنے والی ہے۔ تو کہانی میں اب رہ تو کچھ نہیں گیا، کہانی کا مقصد تو اب صرف یہی ہے کہ کنان اور سوار کی شادی ہونی ہے، لیکن اب وہ کن کن سازشوں کا شکار ہونے کے بعد ہوگی، یہ اب کہانی کے باقی حصے میں پتہ چلے گا۔ تو جناب کہانی کے جو ہیں تقریباً 122 صفحات باقی ہیں، 120-22 تقریباً اتنے ہی صفحات باقی ہیں، اور دیکھتے ہیں ان صفحات میں کیا ہوتا ہے، بوریت ہے یا ایکسائٹمنٹ ہے، یہ تو اب پڑھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ بڑھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کی جانب۔ کہانی کا نام ہے کنارے خواب جو، مصنفہ ہے فرح بخاری، اور آج آپ سب سنیں گے اس کی قسط نمبر 16۔ ثمامہ کی دعا نے دروازے کے باہر تک سوار کا پیچھا کیا، جسے یہ دعائیہ کلمات آج بہت خوش آئند، بہت اچھے لگے تھے، یہ جانے اور سمجھے بغیر کہ یہیں کہیں پھر ایک اندیکھا جال دھیرے دھیرے اس کے گرد مضبوط ہو رہا ہے۔ سوار کے نزدیک تو میاں جی کے بعد ایک وہی تھی جس نے اس کا بھروسہ کیا تھا۔ بھلا خوشی کیوں نہ ہوتی؟ انسان کو اپنے سدھار کی کوشش میں سب سے زیادہ تحریک لوگوں کے مثبت رویوں، ان کی سپورٹ سے ملتی ہے۔ رفیق سر کے رویے نے تو سوار کو مایوس کیا ہی تھا، کنان کی خاموشی بھی دل پر چوٹ جیسی پڑی تھی۔ کنان، موسم نہیں ہے سوار، آپ کے لیے میں کبھی نہیں بدلوں گی۔ یہ جملہ تو جیسے چلتے پھرتے جاگتے سوتے سوار کے کانوں میں باز گشت جیسا بیٹھ چکا تھا، پر اس جملے پر کھرا اترنے والی کی خاموشی سوار ایک درد بھری آہ بھر کر رہ جاتا۔ اسے کنان کا انتظار تھا، اور اتنی شدت سے کہ جیسے وقت نزا کوئی مسیحا کی راہ دیکھے۔ ادھر دوسری جانب میڈم ثمامہ تھی، جس نے حرف بحرف نہ صرف اس کا یقین کیا تھا بلکہ ہر قسم کی مدد اور تعاون کے لیے بھی تیار تھی۔ کل کو پولیس یہاں پیٹرائن آ سکتی تھی، لیکن اس نے ہوٹل کی ریپوٹیشن یا اپنی پوزیشن بگڑنے کا خیال بھی نہ کیا، تو پھر کیوں وہ اس کے خلوص، اس کی دوستی کی قدر نہ کرتا؟ سوار کے دل میں ثمامہ کے لیے پیدا ہوتے خیر سگالی کے جذبات تو بالکل ہی نیچرل اور جائز تھے۔ یہ قصور بھی شاید اس کی سادگی کا تھا، کیونکہ اس کے نزدیک جال بچھانے والیاں صرف شازمہ جیسی عورتیں ہوتی ہیں۔ دل سے اترتی گواہیاں کچھ بہت مضبوط اور سچی ہوتی ہیں، ان کے رازدان بھی ایک ہم ہی ہوتے ہیں، اور یہ معجزہ بھی کنان کو محبت نے دکھایا تھا۔ آج کل وہ دریافت کے مرحلوں میں تھی۔ محبت سے یک لخت منہ موڑ لینا آسان بھی تو نہیں ہوتا، محبوب کو اگلے ہی پل کسی فیصلے کے تحت چھوڑ دینا بھی ممکن نہیں ہوتا، اور کنان کے لیے تو پہلی منزل پر ہی خوش امیدی اپنا دامن وسیع کیے کھڑی تھی۔ تبھی وہ بھاگی بھاگی دیا کے پاس آئی تھی۔ اس کی امی اور بھابھی کچن میں ناشتہ کر رہی تھی۔ بھابھی نے بتایا کہ ابھی کچھ دیر پہلے وہ بھی انہی کے ساتھ تھی، لیکن ناشتہ کر کے دوبارہ بستر میں دبک گئی۔ اس کی ٹھنڈ کا بندوبست تو میں کرتی ہوں، اس نے آستینے چڑھا کر اندر کا رخ کیا، اور آنٹی اور بھابھی زور سے ہنس دیں۔ وہ اندر آئی تو دیا لائٹس آف کر کے بستر میں گھس چکی تھی۔ کیا کہنے بھئی، چھٹیوں کے خوب مزے لیے جا رہے ہیں؟ اس نے لائٹ آن کی۔ تم؟ دیا نے لائٹ جلنے پر آنکھیں چندھیاتے برا سا منہ بنایا۔ اتنی صبح صبح؟ صبح کی بچی، تمہیں نیند بھی کیسے آتی ہے؟ تمہاری دوست کی ناگن سی طویل راتیں جاگتے گزر رہی ہیں، اور تم دن کو بھی خراٹے مارنے کا سوچ رہی ہو؟ تف ہے تم پر دانیہ رباب۔ لو اٹھ گئی دانیہ، وہ ہار مانتے انداز میں اٹھ بیٹھی۔ کنان نے پیروں کی جانب جگہ بنا کر آلتی پالتی مارے تھوڑا سا کمبل اپنے پیروں پہ ڈالا۔ سردی واقعی بڑی شدت کی آ گئی تھی۔ مری میں پہلی برف باری بس آج کل میں ہی متوقع تھی۔ موسم کے تیور اسی حساب سے شدید تر تھے۔ دیا نے بال سمیٹ کر سرہانے رکھی شال اپنے گرد اوڑھ لی تھی، اور اب وہ سوالیہ نظروں سے کنان کو دیکھ رہی تھی، جس کے لبوں پر بڑے دنوں بعد ایک پیاری سی مسکراہٹ دکھائی دی تھی۔ سوار بھائی سے کوئی بات ہوئی ہے؟ اس نے سیدھے ہی پوچھ لیا کہ حالات تو کچھ الٹی سمت کے بہاؤ پر تھے۔ پھر یہ ہنسی۔ نہیں، وہ سوار کے نام پر نظریں چرا گئی۔ کچھ خوش لگ رہی ہو۔ دیا کا تجسس اپنی جگہ تھا۔ مجھے سوار سے ملنا ہے۔ اپنی ہتھیلیوں کو دیکھتے وہ آہستہ سے بڑبڑائی تھی، لیکن دیا کے کانوں میں تو سائرن جیسا بجا تھا وہ جملہ۔ پاگل ہوئی ہو ایسے ٹف حالات میں، اور وہ بھی اس قسم کے بندے سے؟ وہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا دیا۔ بے چین سی کنان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں، حقیقت کچھ اور ہوگی۔ ابو کو ضرور اسے سمجھنے میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ سوار کبھی
بات انکل کے سمجھنے کی نہیں ہے کنان، انہوں نے تو وہی کہا جو انہیں سوار کے والد سے پتہ چلا۔ ایک باپ اپنے بیٹے کے بارے میں غلط کیسے کہہ سکتا ہے؟ ہم اس کے ابو کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، ہم صرف سوار کو جانتے ہیں۔ اپنے دل سے پوچھو، کیا سوار کسی کا قتل کر سکتا ہے؟ نہیں، دیا کا جواب بھی قطعی تھا۔ سوار بھائی کے بارے میں ایسا سوچنا بھی عجیب لگتا ہے، لیکن ذرا دیر رک کر سوچو، کیا پتہ سوار اس وقت کیسی سچویشن میں ہو۔ اقدام قتل کبھی کبھی سرزد بھی ہو جاتا ہے۔ پھر وہ دوسری بات، اگر ہم قتل کے معاملے میں سوار کو بے قصور مان بھی لیں تو مجھے بتاؤ، کردار کا اتنا بڑا جھول تم کیسے اگنور کر سکتی ہو؟ کر سکتی ہوں، بالکل کر سکتی ہوں۔ کنان کے لہجے میں جوش کی فراوانی تھی۔ میں نے پوری ایک رات اکیلے میں سوار کے ساتھ گزاری ہے، مجھ سے بڑھ کر اس کی شرافت کا گواہ کون ہوگا؟ شاید وہ تم پہ اثر جمانا چاہتا ہو۔ دیا قائل ہونے کے موڈ میں نہیں تھی۔ بات اثر وغیرہ سے بہت آگے کی ہے دیا، کنان نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ تم میری باتوں کو میری جذباتیت سمجھنے کی غلطی کر رہی ہو، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ پچھلے 4-5 دن میں نے ہر پہلو پر بہت اچھی طرح سوچا ہے۔ یقین کرو دیا، مجھے اپنے ابو کی عزت، اپنی آنے والی زندگی، اپنے اچھے برے کا خوب احساس ہے۔ میں اپنے ابو کے ان سے کیے وعدے کو پورا کرنے کی خاطر سوار کی قربانی دینے سے ایک لمحہ تاخیر نہیں کروں گی۔ چاہو تو مجھ سے قسم اٹھوا لو، میری زندگی کا فیصلہ سوائے میرے ابو کے کوئی نہیں کرے گا، میں خود بھی نہیں۔ تو پھر؟ دیا نے تعجب سے جاننا چاہا۔ پھر اتنی بے چینی کیوں؟ کیا مجھے ایک بار بھی سوار سے ڈائریکٹ یہ سوال کرنے کا حق نہیں ہے کہ جو ہوا وہ کیوں ہوا اور کیسے؟ اس سے کیا ہوگا؟ شاید کچھ ایسا سامنے آ جائے جو ابو کی بدگمانیاں دور کر سکتا ہو۔ شاید وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی پر مجبور ہوں۔ اور تمہیں کیوں یہ خوش فہمی ہے کہ بہتری کی کوئی راہ نکلتی ہوگی؟ ہم ابھی اس رات کی بات کر رہے تھے دیا۔ کنان نے ایک آہ بھرتے دیوار کی طرف دیکھا۔ برستی بارش میں جنگل کی تصویر، نگاہوں کے پردے پہ سرائے کا اندھیرا کمرہ جیسے چاندنی پڑنے سے روشن ہوا۔ وہ لمحے جب میرا جسم مکمل فریز ہو چکا تھا۔ وہ وقت کسی پہ اثر جمانے کا نہیں، ایک مرتے ہوئے کی جان بچانے کا تھا۔ میرے جمے ہوئے وجود پر اس وقت صرف میری نیم و آنکھیں اور کچھ بیدار دماغ کام کر رہے تھے۔ میں نے سوار کی پریشانی، اس کی بے بسی کو بہت شدت سے محسوس کیا تھا۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب مردار بھی حلال ہو جایا کرتا ہے۔ اس وقت صرف میری زندگی بچانا اہم تھا۔ ایسے میں زندہ بچ جانے پر میں بھی اسے بلیم نہ کرتی، کیونکہ میں حقیقتاً مر رہی تھی۔ اور تم سمجھ سکتی ہو دیا کہ اس وقت میری زندگی بچانا سوار کے لیے کتنا اہم رہا ہوگا۔ لیکن میری عزت، میری سیلف ریسپیکٹ اس کے نزدیک میری زندگی سے بھی بڑھ کر اہم تھی۔ میں نہیں بھول سکتی دیا، کبھی زندگی بھر وہ رات نہیں بھول سکتی۔ کنان نے لرزتے ہاتھ سے اپنی پلکوں کا پانی صاف کیا۔ ایک لڑکی کا بے بسی کے عالم میں کسی مرد کے ہاتھوں میں ہونا۔ اس نے بے اختیار ایک خوف بھری جھرجھری لی۔ میں چاہتی تھی ان آپس میں جڑے دانتوں کو کاش کسی طرح کھول کر سوار سے کہہ پاؤں کہ میرے لیے مرنا اس موقع پر زیادہ آسان ہے، مجھے بچانے کے لیے کوئی حد پار مت کرنا۔ لیکن میں بول نہیں سکتی تھی، اور سوار نے بنا کہے میری بے بسی کو سمجھ لیا۔ میں اس کا احسان زندگی بھر نہیں بھول سکتی۔ اس کی جگہ اگر کوئی ڈاکٹر بھی ہوتا تو شاید میری زندگی بچانے کے لیے۔ اوہ، دیا نے بھی جیسے پہلی بار تصور کر کے دیکھا اور کسی سوچ سے بے اختیار جھرجھری لے کر سر جھٹکا۔ اوکے، بتاؤ کیا کرنا ہے؟ پتہ نہیں، وہ روتے روتے ہنس پڑی، کیونکہ وہ تو تمہیں کنونس کرنے کے بعد سوچنا تھا۔ ہائے، دیا نے آنکھیں نکالی پھر ہنس پڑی۔ ٹھیک ہے، پہلے تم گرم گرم چائے پیو، پھر سوچتے ہیں کچھ۔ دیا نے بھابھی کو چائے لے کر اندر داخل ہوتے دیکھا تو بات بدلی۔ عجیب سی صبح تھی، وہ خوب گہری کالی کالی سی صبح اور سرد پڑتا ماحول، ایسی گمبھیر رکی رکی سی فضا جیسے کچھ ہوا چاہتا ہو۔ بھاری من کو اور بھی بوجھل کرتا کچھ کہا نہ سمجھ میں آنے والا سا کچھ۔ دوسری منزل پر شیشے کی اندرونی جانب بلیک لیدر جیکٹ کی زپ گردن تک اونچی کیے، سر پر بلیک چترالی ٹوپی پہنے، بلیک اور سرمئی مفلر گلے میں لپیٹے، دونوں ہاتھ جیکٹ کی جیبوں میں ڈالے وہ اس بھید بھری صبح کو دیکھ رہا تھا، جب آسمان نے اپنے بھید سفید موتیوں کی صورت آسمان سے نچھاور کرنا شروع کیے۔ تار کول کی گہری سرمئی سڑک پر وہ چاندی تھی، کپاس، نمک یا چینی۔ چند ہی لمحوں کے اندر سرمئی سڑک غائب ہوتے وہاں دودھ سی سفیدی چھاتی چلی گئی۔ لوگ چلتے چلتے رک گئے، دونوں ہاتھوں کو سامنے پھیلائے اس سفیدی کو ہتھیلی پر محسوس کرتے سبھی چہروں پر ایک ہی رنگ تھا، بے تحاشا خوشی، بے اختیار ہنسی اور اچانک تر آتی آنکھوں کی چمک۔
ہنستا مسکراتا ہر شخص اپنی اگلی مصروفیت بھول بھال اسی ایک سفید خوبصورتی کے زیر اثر آ گیا تھا۔ گہری کالی سی صبح دیکھتے ہی دیکھتے روشنی میں نہا گئی۔ بادلوں نے سفیدی کو بوجھ جیسا کیا اتارا، ماحول کا بھاری پن بھی جیسے سمٹ کر خلاؤں میں نکل گیا۔ سوار کا چہرہ اس آنکھوں دیکھی تبدیلی کے بعد بھی ہر قسم کے جذبات سے عاری ہی رہا۔ وہ ایکسائٹڈ ہو کر باہر نکلنے کے بجائے وہیں رک کر پل پل بدلتے منظر کو دیکھ رہا تھا۔ مری کچھ عرصے کے لیے کیا سے کیا ہونے جا رہا تھا۔ وہ بس اپنی کیفیت میں پیدا ہونے والی سلگتی آگ سے نبرد آزما تھا، جو باہر کی سفیدی اور ٹھنڈ سے یکسر الگ تھی۔ اس برف کے موسم کے لیے اس نے کیا کیا نہ سوچ رکھا تھا۔ وہ جذباتیت، وہ سارا جوش، وہ خوشی کسی بچے کے ٹوٹے کھلونے جیسی سامنے بکھری پڑی تھی۔ وہ کھلونا جو اب کبھی جڑ نہیں سکتا تھا۔ اچھے دنوں میں، وہ اچھے دن جو ایک ہفتہ پہلے تک سوار کی مٹھی میں تھے، ان میں وہ کچھ 20 مرتبہ اس برف باری کے بھرپور استقبال کا تذکرہ کنان سے کر چکا تھا۔ سختی سے لب چباتے اس نے اپنی نم آنکھوں کا پانی اندر ہی روک لیا۔ کیسی ہوگی وہ اولین برف باری کنان جو تمہارے ریشمی بالوں سے پھسلتی میری جیکٹ سے اٹکتی ہوئی زمین پر گرے گی۔ ہم دونوں اپنے ایک ایک ہاتھ کو آپس میں جوڑ کر ایک پیالہ بنائیں گے، اس میں جتنی برف جمع ہوگی اس کے گولے سے ایک دل بنائیں گے۔ پھر میں اس دل کو احتیاط سے اپنے کمرے میں لے جاؤں گا، اس پر سرخ روشنائی ڈال کر اسے بالکل دل جیسا بنا دوں گا۔ اف، بس بھی کریں سوار۔ کنان نے ہنسنا شروع کیا تو ہنستی ہی چلی گئی۔ آپ سے بڑا سنو فال کا دیوانہ یقیناً کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ کیا آپ نے واقعی پہلے کبھی سنو فال کا نظارہ نہیں دیکھا؟ نہیں، سوار کا سر دائیں بائیں نفی میں ہلا۔ کبھی نہیں۔ دیا کہتی ہے برف باری میں پتریاٹا چلیں گے۔ وہ چاہ رہی تھی اکیڈمی کے گروپ کو جمع کریں گے اور گروپ نہیں، سوار نے اس کا آئیڈیا رد کیا تو کنان بھی زیر لب مسکرا دی۔ جان گئی وہ کیا سوچ رہا ہے۔ پتہ ہے کنان میں کیا سوچتا ہوں، سوار نے گلا کھنکارا۔ دونوں فرصت سے بیٹھے موبائل پر ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے۔ کیا؟ میری خواہش ہے کہ برف باری میں جب ہم پہلی بار ملیں تو تم نے سرسوں جیسے پیلے رنگ کے کپڑے پہنے ہوں۔ سفید نورانی ماحول میں سوچو پیلا رنگ کیسی بہار کی تازگی دیتا ہے۔ تمہارے ہاتھوں میں سرخ گلاب ہوں، تمہارے چھوٹے بالوں کی کانوں کے نیچے سے آتی 2 چٹیاں اور ماتھے پر آئی چند الجھی لٹیں۔ اچھا، وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ اتنی ڈیپ امیجینیشن، اور اپنے آپ کو کس حلیے میں دیکھتے ہیں جناب؟ یہ تو سوچا نہیں، چلو تم ہی بتا دو۔ وہ ہونٹ پہ انگلی رکھ کر سوچنے لگی۔ اس روز آپ نے بلیک لیدر جیکٹ پہنی تھی جب مجھے گفٹ دیا تھا۔ ہاں، ابھی بھی وہی پہنے ہوئے ہوں، آخر پیسہ خرچ کیا ہے، اتنی آسانی سے تو نہیں اتاروں گا۔ وہ اپنی لے میں بولے گیا۔ کنان نے ماتھا پیٹا۔ توبہ ہے، سارے تصور کا ستیہ ناش کر دیا۔ اچھا آگے بولو، وہ ڈٹائی سے ہنستے ہوئے بولا۔ ہاں تو اگر جیکٹ کے ساتھ گرے ہائی نیک، گرے مفلر اور کالا چشمہ ہو تو کیا کہنے؟ گڈ، تو کب گفٹ کر رہی ہو یہ سب کچھ؟ ہیں؟ ارے یعنی وہ بری طرح گڑبڑائی تھی۔ میں کیوں؟ میں تو یوں ہی کہہ رہی تھی۔ ایک دم ڈفر ہو کنان، وہ اس کا مذاق اڑاتے ہنسے گیا۔ کنان نے تعجب سے ابرو سکیڑے، بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ ارے یعنی کیوں کے بجائے اتنا کہنا تھا کہ جب آپ مجھے یلو ڈریس گفٹ کریں گے تب میں بھی دے دوں گی۔ ہاں لیکن خرچے کی بات نے کنان بی بی کی بتی گل کر دی۔ وہ اسے چھیڑنے سے باز نہیں آ رہا تھا، لہجے سے ظاہر تھا کہ اس روز وہ کتنا خوش تھا۔ کنان شرمندہ ہو کر ہنس دی۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، مجھ پر تو آپ کی برتھ ڈے کا گفٹ بھی ڈیو ہے۔ پہلی برف باری پر پیاری سی ایک ملاقات، بس یہی ہے میرے لیے سالگرہ کا تحفہ۔ درد بھرے دل سے اٹھتی آہ نے شیشے کو دھندلا کر دیا۔ شہادت کی انگلی سے اس نے شیشے کی دھندلاہٹ پر پہلی مرتبہ کے اور ایس لکھا۔ یہ بچگانہ سی حرکت لاشعوری طور پر ہر محبت کرنے والے سے سرزد ہوتی ہے، اور اس سے حاصل ہونے والی تسکین بھی کچھ نامعلوم سی ہوتی ہے۔ سوار کچھ دیر یوں ہی بلا وجہ دیکھتا رہا اور پھر لکھا ہی رہنے دیا۔ شیشے کے باہر برف کی ہلکی تہ نے سرمئی سڑک کو پورا ڈھک دیا تھا۔ سیڑھیاں اتر کر وہ ہوٹل کے ہال میں آیا۔ دن کے 11 بجے تھے۔ ہال میں اکا دکا سیاح ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ سمامہ ابھی نہیں آئی تھی۔ ریسیپشن پر آصف اور نوریز کھڑے تھے۔ وہ کچھ سوچ کر شیشے کا دروازہ کھولتے باہر نکل آیا۔ برف پہ چل کر دل کو تھوڑا اور درد پہنچانے کا ارادہ تھا۔ دور تک دکھائی دیتا راستہ اب تقریباً خالی پڑا تھا۔ برف باری بہت ہلکی ہو گئی تھی، پر اس کی کالی جیکٹ پر سفید پھوار جیسی فوراً دکھائی دینے لگی تھی۔
وہ پیدل مال روڈ کی طرف چل پڑا۔ نظریں نیچے سڑک پر پیروں تلے آتی برف کی ہلکی تہ پر تھیں۔ یہ پہلی باریک تہ تو غالباً کچھ ہی دیر میں پگھلنے والی تھی، جب تک کہ اگلی اس سے زیادہ تیز برف باری نہ ہو جاتی۔ فی الحال گھنٹہ بھر البتہ اس کے پگھلنے کا بھی کوئی چانس نہیں تھا۔ غالباً وہ 20-22 قدم چلا تھا جب نیچے دیکھتی نگاہیں کسی احساس سے اوپر اٹھی تھیں۔ سرسوں سی پیلی فراق اور ہم رنگ شال اوڑھے وہ کنان تھی، ہلکا سا مسکراتے، جس نے چھتری فولڈ کر کے بازو پر لٹکا لی۔ ہاتھ میں سرخ گلاب کی ایک کلی لیے وہ 2 چٹیاں بھی باندھے ہوئے تھی۔ سامنے ماتھے پر چھوٹی لٹیں بھی بکھری تھیں۔ سوار نے حیرت سے پہلے اسے پھر آس پاس کے منظر کو دیکھا، خود کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ وہ خواب نہیں دیکھ رہا اور واقعی بیدار تھا۔ سامنے سے چل کر آتی کنان بھی حقیقت تھی۔ دونوں کا درمیانی فاصلہ کچھ 6-7 قدم جتنا رہ گیا تو دونوں ہی رک گئے۔ سوار نے اب تک اس کی مسکراہٹ کا بھی جواب نہیں دیا تھا۔ خالی خالی سی سنجیدہ نظر میں پہلی برف باری کے حوالے سے کوئی تحریر چھپی نظر نہیں آئی۔ کنان کو اپنا آپ، اپنی تیاری، اس کا منہ مانگا تحفہ سب پھیکا لگنے لگا۔ ایسی حالت میں اول یہ خیال جاگزیں ہوتا ہے کہ بندہ یہیں سے واپس لوٹ جائے، لیکن اس نے ضبط کا سانس کھینچ کر قدم مزید آگے بڑھائے اور اس کے مقابل آئی۔ آئی ایم سوری۔ اس نے گلاب کی کلی سوار کی جانب بڑھائی، جسے ہاتھ بڑھا کر بے ساختہ اس نے تھام لیا تھا۔ دیکھنے کا انداز البتہ ابھی بھی بے یقینی لیے ہوئے تھا۔ کنان کا حوصلہ بڑھا کے قریب آنے پر آنکھوں کی تحریر کچھ اور واضح ہوئی تھی۔ وہ بیزار نہیں، منتظر تھا کنان کی اگلی کسی بات کا، اس سرپرائز کی وجہ کا، جس کی یقیناً وہ توقع نہیں کر رہا تھا، اور سب سے بڑھ کر اس سوری کا جو چند لمحے پہلے کنان کے لبوں سے ادا ہوا۔ کنان نے آس پاس دیکھا۔ یہ جگہ بات کرنے کے لیے مناسب نہیں تھی۔ وہ دل میں کچھ سوچ کر آئی تھی، اس لیے بنا کچھ کہے آگے بڑھ گئی اور پیٹرا ان کے سامنے سے گزرتی کچھ دیر بعد اکیڈمی جانے والی ذیلی سڑک کو مڑ گئی۔ یہ راستہ آج بھی ہمیشہ جیسا ویران اور خاموش تھا۔ کنان نے مڑ کر دیکھا، سوار پیچھے آتے خود بھی ذیلی راستہ مڑ آیا تھا اور اب اس سے محض چند قدم پیچھے رک گیا تھا۔ کیسی لگی پہلی برف باری؟ وہ مسکرا کر اس کے قریب آئی۔ اس نے بھی مسکرا کر پلکیں موندی۔ اب اچھی لگ رہی ہے۔ اداس لگ رہے تھے سامنے سے آتے، کنان نے یاد دلایا۔ ہاں، اس وقت مجھ سے ایسے سرپرائز کی توقع نہیں تھی نا؟ وہ مسکرائے جا رہی تھی۔ بالکل نہیں، وہ بھی ہنس پڑا۔ تو وہ منتظر تھی، کچھ کہیں گے نہیں؟ اچھی لگ رہی ہو، بہت اچھی، بالکل اس جیسی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی کلی سامنے کی۔ گلدستے کا ارادہ تھا، لیکن یہ بھی بڑی مشکل سے دستیاب ہوئی ہے۔ سوری تمہیں مشکل میں ڈالا، وہ فارمل ہوا۔ جواباً کنان نے ایک خاموش نظر ڈالی۔ اس کا بچوں جیسا جوش مفقود تھا۔ کیا وہ اس سوار کو واپس لانے میں ناکام رہی تھی جس کی خاطر اتنی محنت کی؟ اور تمہیں ٹھنڈ بھی لگ رہی ہوگی۔ نہیں، اندر سے مکمل پیک ہوں، صرف پیلے پیلے نظر آنے پر دھیان نہیں دیا۔ اب تو سردی کا بڑا سخت تجربہ جھیل چکی ہوں۔ وہ مسلسل مسکرا رہی تھی، اسے مسکرانے پر مجبور کر رہی تھی، لیکن وہ نہ جانے کیوں میکانکی سا انداز لیے ہوئے تھا۔ آؤ، وہ ذیلی سڑک پر مزید آگے بڑھا۔ کنان ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ یادوں سے بھرا یہ راستہ کیا کچھ نہ یاد دلا گیا۔ میم کی برتھ ڈے والی شام۔ کنان نے یاد دلاتے سوار کی جانب دیکھا۔ آپ نے واپسی پر وہ جملہ کیوں بولا تھا سوار؟ بھائی کہنے والی بات۔ کیا میرے رویے سے کچھ شک ہوا تھا؟ کنان نے آج دوسری مرتبہ پھر پوچھا، کیونکہ پچھلی مرتبہ بات مذاق کی نظر ہو گئی تھی۔ نہیں، تم پر شک والی کوئی بات نہیں تھی۔ تمہارے حوالے سے تو ہمیشہ صرف یہی لگا تھا کہ یا تو تم مجھ سے ڈرتی ہو یا چڑھتی ہو، اس پہلی لڑائی کی وجہ سے۔ اچھا؟ کنان کی حیرت دو چند ہوئی۔ پھر؟ میں کمزور پڑ رہا تھا اس بارش والی شام۔ خود کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے فورسفلی اندر سے نکالا تھا وہ جملہ۔ کمال ہے، وہ امپریس ہوئی۔ چوری نکلنا پڑا ہوگا۔ سوار کا دھیان کسی اور جانب تھا۔ کنان نے سر ہاں میں ہلایا۔ سر نے کیا کہا تھا اس روز؟ سب کچھ، کنان نے جواب میں تاخیر نہیں کی۔ سوار نے حیرت سے دیکھا۔ پھر بھی تم یہاں آ گئی؟ وہ نیچے دیکھتے مسکرا رہی تھی۔ ہاں، پھر بھی میں یہاں آ گئی۔ کیوں؟ آپ کے متعلق جاننے کے لیے مجھے دوسروں کو سننے کی ضرورت نہیں، وہ پورے اعتماد تھی۔ سوار نے ایک گہری سانس لی۔ تم میرے بارے میں کچھ نہیں جانتی کنان، تو پھر میں آپ کے بارے میں آپ کے منہ سے سننا چاہتی ہوں۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ مشکل میں پڑ جاؤ گی۔ سوار نے نظریں چرا کر اونچے درختوں کو دیکھا۔ مجھے تو نہیں لگتا۔ وہ بضد تھی۔ پر یقین کیوں ہو؟
کیونکہ مجھے آپ کو بہت قریب سے جاننے کا دعویٰ ہے۔ وہ اب اسی کو ہی دیکھ رہی تھی۔ سوار نے تائید میں سر ہلایا۔ وہ بھی ٹھیک ہے۔ اور وہ جو ابو سے سنا، وہ بھی غلط نہیں۔ سوار کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ تب تو وہ کوئی اور سوار ہوگا۔ وہ سر نفی میں ہلا رہی تھی لیکن لہجے میں یاسیت اتر آئی تھی۔ تمہیں اپنے ابو کے خلاف نہیں جانا چاہیے۔ آپ قاتل نہیں ہو سکتے۔ وہ اب تکلیف میں نظر آنے لگی تھی۔ تمہارے لیے دوسرا سچ زیادہ تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ اس نے بھی جیسے پتھر پھوڑنے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ یعنی اس بار وہ قدرے گڑبڑا گئی۔ میں خود کو تبدیل کر رہا ہوں۔ لیکن وہ مرڈر نہیں۔ سوار نے قطعی انداز میں سر ہلایا۔ تم سے ہمیشہ سچ بولوں گا کنان۔ میرے ہاتھوں کسی کا خون کبھی نہیں ہوا۔ ہاں، گناہ آلودہ ضرور رہا ہے یہ وجود۔ وہ اس کی جانب دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ کنان کی آنکھیں جھلملانے لگی۔ وہ کریکٹر کے بارے میں تو پر یقین تھی، زیادہ شبہ قتل کا تھا کہ شاید انجانے میں یہ فعل سرزد ہو گیا ہو۔ لیکن سوار اپنے منہ سے اقرار کر رہا تھا، ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ ایک جذباتی تعلق سے وابستہ ہونے کا۔ یہ بات اسے سوار پر ایک رقیق الزام کے سوا کچھ نہ لگی تھی۔ لیکن وہ تو… کنان نے بھیگی شکوہ بھری نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اور وہ کیا نہیں پہچانتا تھا اس کی آنکھوں کے مفہوم؟ سوار نے جواباً اسے شازمہ اور اپنے بیچ پیش آنے والا سارا معاملہ مختصر الفاظ میں کہہ سنایا۔ میں اپنی اس ایک غلطی پر ازحد نادم ہوں، حتیٰ کہ یہ بھی سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایسا قصور مجھ سے سرزد کیوں ہوا۔ لیکن ہاں، میں نے سچے دل سے ان غلطیوں کو نہ دہرانے کا عزم کیا ہے، کیونکہ اس گزر چکے وقت کا میرے ضمیر پر صرف پہاڑ جیسا بوجھ ہے۔ اس کے حوالے سے کسک، خوبصورتی یا کشش جیسی کوئی بات کبھی تھی ہی نہیں۔ وہ میری زندگی کے تاریک ترین 2 ہفتے تھے۔ میں انہیں تصور میں بھی دہرانا نہیں چاہتا۔ اور مجھ سے محبت سوار، وہ نہ جانے کیوں ایک دم ہی رو دی تھی۔ شاید تصور میں وہ دن پھر گئے تھے جب وہ ایک معصوم صورت لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ وہ لڑکا جو اپنے ایک گناہ کا ابھی ابھی اقرار کر چکا تھا۔ وہ لڑکا جو اس سے محبت کا دعوے دار تھا۔ بالکل سچ، قدرت کے اس اجلے منظر جیسی شفاف، پاکیزہ، بے ریا اور بے پناہ۔ وہ فوراً بولا تھا اور بالکل بے ساختہ۔ کنان کے تازہ چوٹ کھائے دل پر قدرے مرہم سا ثابت ہوا تھا وہ ایک جملہ۔ کیا تم مجھے معاف کر پاؤ گی کنان؟ مجھے اس بھری دنیا میں سوائے تمہاری نظر میں ابھرنے کے کسی سے کچھ سروکار نہیں۔ کیا تم میری غلطی پر اپنا دل کشادہ کر سکتی ہو؟ وہ کسی آس پر اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، اور وہ روتی آنکھوں، سرخ پڑتی ناک لیے بے چینی سے لب چباتے اقرار میں سر ہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ منہ سے الفاظ ادا کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ پیلی شال کے پلو سے چہرہ اور آنکھیں صاف کرتے اس نے رخ پھیر لیا۔ آنسوؤں پہ اختیار مشکل تھا۔ وہ اب یہاں سے جانا چاہتی تھی اور سوار اس کے متواتر رونے سے خود بھی مشکل میں پڑ گیا۔ اگر تم مجھے معاف کرنے کا حوصلہ رکھتی ہو کنان، تو میں دوبارہ رفیق سر کے پاس جانے کو تیار ہوں۔ شاید اس بار وہ ٹھنڈے دل سے میری بات سننے کو تیار ہو جائیں۔ وہ اب کنان کے ساتھ ساتھ شاید اپنا بھی حوصلہ بڑھا رہا تھا۔ کنان نے بدقت آنسو روکتے رخ پھیرا۔ اتنی سی دیر میں نہ جانے وہ کتنا رو چکی تھی۔ سرخ آنکھیں اس کے شدت غم کی گواہ تھیں۔ سوار کا دل کٹ کر رہ گیا۔ میری زندگی کا سب سے خوبصورت سچ یہ ہے کنان کہ تمہارے سوا میں نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی، اور یہ دعویٰ میں اب اصل لفظ محبت کو جان لینے کے بعد کر رہا ہوں۔ میرے لیے تم مجھ سے بھی بڑھ کر اہم ہو۔ کاش میں تمہیں یقین دلا سکتا۔ اگر تم اس برے شخص کا ساتھ قبول کرنے کی حامی بھر لو تو تمہیں زندگی سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہونے دوں گا۔ وہ اس کی مسلسل خاموشی سے خائف نہیں تو مایوس ضرور تھا۔ مجھے یقین ہے سوار، وہ آہستگی سے بس یہی کہہ پائی۔ تو کیا میں سمجھوں؟ سوار کو مراد بر آنے کا اشارہ بہار کے جھونکے سا محسوس ہوا۔ میں بتاؤں گی آپ کو۔ وہ فی الحال سبھی کچھ طے کر لینے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ سوار نے اس کے ابو کے پاس دوبارہ آنے کی بات کی تھی اور ابھی یہ کنان کو اتنا آسان نہیں لگ رہا تھا۔ میں انتظار کروں گا کنان، اگلی برف باری کا، تمہارے جواب کا، برف سے ایک سرخ دل بنانے کا، تمہاری آمد کا۔ وہ رسان سے بولتا جا رہا تھا اور وہ تواتر سے بہتے آنسوؤں کو ہتھیلی سے رگڑتی اب پیٹھ موڑے وہاں سے جا رہی تھی۔ سوار کی آواز نے مین روڈ آنے تک اس کا پیچھا کیا۔ روڈ آنے پر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ سوار ابھی تک وہیں کھڑا تھا، جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ اسے محبت بھری مسکراہٹ سے دیکھ رہا تھا۔ برف سے سرخ دل بنانے کی بات نے اسے بھی مسکرانے پر مجبور کر دیا۔
روتے روتے ہنس کر آگے بڑھ جانے والی کی وہ آخری دید سوار کی آنکھوں میں اس کے دل پر نقش ہو گئی تھی، تو کنان کے لیے بھی اس کی یہ خواہش کچھ معنی رکھتی تھی۔ اس کی ہنسی تو کم از کم یہی ظاہر کر رہی تھی۔ سوار نے ہاتھ میں پکڑی کلی کو کچھ دیر محبت سے دیکھا، پھر جیکٹ کی اندرونی جیب میں احتیاط سے اٹکا دیا۔ پہلی برف باری کی ایکسائٹمنٹ میں سماما کو اس کی 3 کلب ممبرز نے کیفیٹیریا بلوا بھیجا۔ وہ تینوں مال روڈ پر برف باری کی رونقیں دیکھنے آئی تھی۔ سماما ان کے بلانے پر کچھ ہی دیر میں خود بھی ان کے پاس پہنچ گئی۔ مسز الوی ہوتیں تو ویسے مزہ آ جاتا، جانے کب آئیں گی دبئی سے۔ نادیہ نے کافی کا مگ ہونٹوں سے لگایا۔ ان کے ہاں لاسٹ ایئر بہت زبردست باربیکیو پارٹی تھی سماما، رومانا اسے بتانے لگی۔ تو یار ہم ہی کچھ ارینج کر لیتے ہیں، کلب کے علاوہ کہیں۔ ہاں آئی تھنک ہم چاروں ہی کافی ہیں، کلب میں بہت ٹائم دینا پڑتا ہے۔ سماما بھی راضی دکھائی دی۔ تو چلو پھر میرا گھر ٹھیک ہے، میری ساس بھی ان دنوں کراچی گئی ہوئی ہیں، ٹھنڈ سے ان کی کہیں نہیں بنتی۔ اقصیٰ نے شرارت سے مطلع کیا اور وہ سب بھی ہنس دی۔ ٹائم اور دن ڈیسائیڈ کر لو، سب کی حاضری ضروری ہے اور اس کے بعد تم سب میرے ہاں آؤ گی۔ سماما نے بھی شوخی سے سب کو دعوت دی۔ ان سب میں اب دن اور ٹائم کی بحث چھڑ گئی تھی۔ سماما نے خالی کپ میز پر رکھ کر ہاتھ اپنے ہینڈ بیگ کی طرف بڑھایا کہ نظریں بے دھیانی میں دروازے کی طرف اٹھیں۔ مائی گاڈ! آنکھیں تحیر سے پھیلیں اور یکلخت ہوش میں آتے اس نے ہینڈ بیگ کھینچ کر گود میں رکھا اور اپنا سر اس پر جھکاتے کھلے بال بھی کان کے پیچھے سے نکال کر چہرے پر گرا لیے۔ چند مردوں کے ساتھ بلا شبہ وہ بلال تھا جو مسکراتا ہوا کیفے کے اندر داخل ہوا تھا۔ سماما نے ادھر دیکھنے کی غلطی نہ کرتے کچھ دیر خود کو یوں ہی ہینڈ بیگ میں بزی رکھا اور ذرا دیر کے وقفے سے یوں ہی جھکے جھکے صرف آنکھیں اوپر اٹھا کر دیکھا۔ بلال ایک کرسی گھسیٹ کر اس پر بیٹھ رہا تھا اور سج جھک کر سماما نے ایک سکون کا سانس لیا۔ کرسی پر بیٹھتے ہی بلال کی اس کی جانب پشت ہو گئی تھی۔ اس نے سر اوپر کرتے سانس بحال کیا۔ خطرہ اگرچہ ٹلا نہیں تھا لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی تدبیر کی جا سکتی تھی۔ اس نے پہلے تو کندھے پر پڑی اپنی شال کھسیا کر باقیوں کو دیکھتے اپنے سر پر لے لی، بالوں کو یوں ہی آدھے چہرے پر رہنے دیا۔ چہرے پر اڑتی ہوائیوں کو وہ بلا وجہ کی ہنسی میں چھپاتی اب جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ بلال کی ان کی جانب پیٹھ ضرور تھی لیکن وہ پیچھے مڑ کر تو دیکھ سکتا تھا۔ یار باہر نکل کر برف باری کا مزہ بھی لینا چاہیے۔ اس نے تائید کے انداز میں باقی سب کو دیکھا۔ ہاں یار کافی تو ہو گئی۔ نادیہ نے بھی اپنا پرس اٹھایا۔ سماما نے دل ہی دل میں سکون تو محسوس کیا پر عجلت نہیں دکھائی۔ اسے باقیوں سے پیچھے ہو کر نکلنا تھا، ان تینوں کی آڑ لے کر چھپتے چھپاتے، اور جب سب کھڑی ہو گئیں تو وہ ان کے پیچھے ہو کر بلال والی سائڈ سے شال کا گھونگھٹ بنا کر تیزی سے باہر نکل آئی۔ مال روڈ پر نہایت بے دلی سے کچھ دیر ہی ان کا ساتھ دیا اور پھر سر درد کا بہانہ کر کے ان سب سے الگ ہو کر اپنی کار میں بیٹھ گئی۔ یہاں سے نکل کر اسے تو بس جلد از جلد گھر پہنچنا تھا۔ سوار کو راستے میں ہی کال کر کے بلال کی جانب سے ہوشیار کیا۔ او پھر تو آپ ہوٹل مت آئیے۔ سوار بھی سن کر ایک دم پریشان ہو گیا۔ جی میں گھر کی طرف جا رہی ہوں، آپ بس کوشش کیجیے کہ آج ریسیپشن پر موجود رہیں۔ اگر وہ ہوٹل آئے تو میں چاہتی ہوں آپ ہی ہینڈل کر لیں۔ جی آپ پریشان نہ ہوں، میں یہی ہوں، سوار نے تسلی دی اور سماما نے کال آف کر کے سپیڈ تیز کر دی۔ دل ایک دم ہی ہر چیز سے اچاٹ اور بیزار ہو گیا۔ اول روز سے وہ اس شخص سے چڑھتی تھی۔ علیم سے اپنی شادی کے اس کے علم میں آنے سے لے کر بیوگی اور جائیداد کی فروخت کے دوران وہ اسے بہت قریب سے جان پائی تھی۔ سماما کے ساتھ اس کا رویہ انتہائی تضحیک آمیز رہا تھا۔ وہ اسے ماں سے زیادہ ایک مانگنے والی کی نظر سے دیکھا کرتا تھا جو اس کے باپ کو لوٹ کر اب اس کے مرنے کے بعد ان کی دولت سمیٹ کر نکلنے والی تھی۔ اپنی جانب اٹھتی ایسی نفرت اور تحقیر کی نظر اسے بالکل اچھی نہیں لگتی تھی، اور یہاں جبکہ وہ ایک معزز مالدار باوقار میڈم بن چکی تھی اسے کسی صورت بلال کی ایسی نظروں کا سامنا نہیں کرنا تھا۔ کنان پیچھے کے راستے سے لمبا چکر کاٹ کر گھر کی طرف واپس آ رہی تھی۔ جی پی او کے راستے کا اس نے اس لیے انتخاب نہیں کیا کیونکہ اس طرح اسے ازمیر ہوٹل کے آگے سے گزرنا پڑتا اور وہ گھر پر دیا کے ہاں جانے کا کہہ کر نکلی تھی، اس لیے پیچھے کے طویل راستے سے آخری موڑ کاٹ کر اب اسے اپنی گلی میں مڑنا تھا۔ رفیق احمد کسی آدمی سے بات کرتے اسی وقت ہوٹل کے دروازے کے باہر آئے تھے۔ نظر بلا ارادہ ہی بائیں جانب گئی تو کنان کو ایسے راستے سے آتا دیکھ کر پہلے حیران ہوئے، پھر آنکھوں سے غصہ اور ملامت ظاہر ہوئی۔ کنان کا دل بھی بڑے زوروں سے دھڑکا۔ نکلی تو رسک لے کر ہی تھی لیکن ایسا کچھ ہو جائے گا یہ واقعی اب تک نہیں سوچا تھا۔ وہ نظریں چرا کر گلی میں اتر گئی۔
سر جھکائے لب کاٹتے نظریں نیچے فرش پر گاڑے وہ اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور ابو اس کے سامنے کھڑے استفسار کر رہے تھے۔ اماں بتا رہی ہیں تم دیا کے گھر گئی تھیں، لیکن حد تو یہ ہے کہ تم نہ صرف ایک دوسرے راستے سے آ رہی تھی بلکہ دیا بھی ساتھ نہیں تھی۔ بولو کنان، کہاں گئی تھی تم؟ کیا تم سوار سے ملنے گئی تھی؟ ایک خدشہ جو کچھ دیر سے رفیق احمد کو بری طرح ستا رہا تھا اب شبہ بن کر زبان پر آ گیا۔ کنان کی پچھلے دنوں کی اداسی، اس کی خاموشی صاف اس کے دل کا حال عیاں کر رہی تھی، اور انہوں نے ہر بار اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کی تھی کہ کاش یہ ان کا وہم ہی ہو۔ اب تک جو ہوا وہ اسے بھول کر آگے بڑھنا چاہتے تھے، اس لیے دل سے چاہتے تھے کہ کنان کی یہاں دلی وابستگی کہیں ثابت نہ ہو، لیکن آج کنان کا ایک مشکوک عمل کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا، اور اس آخری سوال پر اس کا جھکا سر کچھ اور جھک گیا تھا۔ رفیق احمد نے جیب سے چابیوں کا ایک گچھا نکال کر کنان کے نزدیک پلنگ پر پھینکا۔ یہ لو لاکر کی چابیاں، جتنا پیسہ جتنا زیور چاہیے اٹھاؤ اور بھاگ جاؤ تم بھی ماہین کی طرح۔ چلی جاؤ کنان، کہ کھوٹ میری تربیت کا تھا، تم دونوں بے قصور ہو، میں ہی سنبھال نہیں پایا جوان بیٹیوں کی ذمہ داری۔ جاؤ کنان، تم سے کوئی شکوہ نہیں۔ انہوں نے رخ پھیر کر ہاتھ بلند کیا۔ نہیں ابو، ماہین کو اعجاز سے بیاہ تو دیا، لیکن سالوں سے جو ایک خاموش شکایت میں ماہین کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں تمہاری آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتا۔ تم لوگ اپنے فیصلے شاید مجھ سے بہتر کر سکتے ہو۔ جاؤ کنان۔ آخر میں ان کی آواز بھاری سی ہو گئی، بے اختیار آنکھوں میں اتر آتے پانی کی وجہ سے گلا رند گیا تھا۔ کنان ڈرتے ڈرتے اٹھ کر ان کے نزدیک آئی۔ مجھے معاف کر دیں ابو۔ نہیں، وہ منہ موڑے سر نفی میں ہلا رہے تھے۔ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے، اپنی ان امیدوں پر جو میں نے اپنی اولاد سے لگائی تھی۔ وہ اب تھکے تھکے پلنگ کے کنارے بیٹھ گئے تھے۔ کنان روتی آنکھوں کے ساتھ ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ دل اب پتے کی طرح کانپنے لگا تھا۔ آج اگر انہیں کچھ ہو جائے تو ذمہ دار وہ خود ہوگی۔ ڈاکٹر نے ابھی پچھلے دنوں ہی تو انہیں کسی قسم کا ذہنی پریشر لینے سے منع کیا تھا، اور وہ یہ کیسے موقع پر رسک لے بیٹھی تھی۔ سارے ڈر خوف آندھیوں کی صورت جمع ہو کر ایک ہی فلم چلانے لگے۔ وہ چیختا چنگھاڑتا دن فلم جیسا ذہن کے پردے پر چلنے لگا۔ بس میں بیٹھی ماہین، ہوائیاں اڑاتا امی کا زرد چہرہ، بس اسٹینڈ پر ہونکوں کی طرح دوڑتی وہ خود، امی کی بیماری، ان سے کیے عہد، اور پھر گھر سے اٹھتا ان کا جنازہ، اور آج اس کی کسی غلطی کے نتیجے میں ایک بار پھر اس نے تڑپ کر کانپتے ہاتھ باپ کے پیروں پر رکھ دیے۔ آج اگر اس کی غلطی کی وجہ سے ابو کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے تو وہ اپنے ہاتھوں اپنی جان لے لے گی۔ باپ کی موت کی وجہ بننا ایسا بھاری بوجھ تھا کہ ساری عمر وہ اسے اٹھا ہی نہیں سکتی تھی۔ میں قسم کھاتی ہوں ابو، کبھی کچھ غلط نہیں کروں گی، جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا کبھی کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے کچھ سوالوں کے جواب چاہیے تھے جنہیں جاننے کی خاطر میں نے بلا سوچے سمجھے یہ قدم اٹھا لیا، لیکن یہ پہلی اور آخری مرتبہ ہوا ہے۔ اس نے اپنی روتی آنکھیں اٹھا کر اوپر دیکھا۔ جیسے چاہیں یقین دہانی کروا لے، آئندہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ روتے روتے اس نے سر ابو کے گھٹنے پر رکھ دیا۔ جانے کتنی دیر وہ بلک بلک کر روتی رہی۔ جب بالآخر ابو کے نرم ہاتھ کا لمس اپنے بالوں پر محسوس کرتے اس نے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا۔ جواباً انہوں نے سر اس بات میں ہلاتے گویا اس پر یقین کر لینے کا اشارہ دیا۔ کنان کو اور کیا چاہیے تھا؟ دل میں اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ ان کی حالت بھی اب معمول پر آنے لگی ہوگی۔ اس نے بھی پوری ایمانداری سے ان کو یقین دہانی کرائی تھی۔ ان لمحوں میں واقعی کنان کو یہی لگا تھا کہ وہ ابو کو کھو دے گی۔ تم نے 15-16 برس کی عمر میں جو حادثہ اپنے اتنے قریب سے دیکھا، اس کے اثرات سے تم نے کیا سبق لیا؟ وہ نرم لہجے میں پوچھ رہے تھے۔ کنان ایک بار پھر رو پڑی۔ ابو، میں گھر سے بھاگنے کی بات کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی۔ اب وہ کیسے سمجھاتی انہیں کہ ماہین کے حادثے کو سالوں سے اس نے پلو سے باندھ رکھا تھا، دوبارہ کبھی نہ دہرانے کے لیے۔ ماہین کو اپنی ازدواجی زندگی سے کئی گلے ہوں گے، میں مانتا ہوں، انہوں نے اسی نرم لہجے میں کہنا شروع کیا، لیکن وہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ جس راہ کا انتخاب وہ خود کر رہی تھی اس پر چلتے اسے کتنی صبر آزما منزلوں سے گزرنا پڑتا۔ آج وہ اپنے گھر اور شوہر کے معاملات پر چلتے کڑتے ضرور مجھے غلط کہتی ہوگی، لیکن وہ نہیں جانتی کہ اگر وہ اپنی من مانی کر کے اپنی مرضی کی زندگی گزار رہی ہوتی تو ہر لمحے خود اپنے آپ کو غلط کہنا کتنا اذیت ناک ہوتا۔ پھر ضمیر بھی زندہ ہو جاتا ہے، سوچ بھی بیدار ہو جاتی ہے، اور غلطی کرنے والے کو احساس ہونا شروع ہوتا ہے کہ کتنے اپنوں کا دل دکھا کر اس نے اس راہ کا انتخاب کیا تھا، اور یہ سوچ ایک دن اسے ذہنی اور نفسیاتی مریض بنا دیتی ہے۔
اس لیے ماں باپ کے غلط فیصلوں پر زندگی گزارنے والا نصیب کا رونا تو رو لیتا ہے، اپنے آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اپنے ذاتی فیصلوں کے نتیجے میں جب مشکلات گھیرتی ہیں تو ندامت کا بوجھ پل پل آپ کی جان کا دشمن بن جاتا ہے۔ اور ہاں، وہ خوش نصیب اولاد بھی ہوتی ہے جنہیں من چاہی خوشیاں والدین کے فیصلے پر سر جھکانے سے بھی مل جاتی ہیں، لیکن افسوس میری بچیوں کا نصیب شاید اتنا اچھا نہیں نکلا۔ مجھے کوئی گلہ نہیں ہے ابو، نہ کبھی ہوگا۔ آپ میرے لیے اچھا ہی سوچیں گے۔ اس نے ابو کا حوصلہ بڑھانے کے لیے بدقت چند جملوں کا انتخاب کیا۔ انہوں نے بھی ہاتھ تھپک کر اسے تسلی دی۔ جاؤ ایک گلاس نیم گرم پانی لے آؤ۔ جی ابو، وہ اپنا چہرہ صاف کرتے فوراً وہاں سے اٹھ گئی۔ سوار سے مل لینے کے بعد حالانکہ واپسی کے راستے میں وہ یہ سوچتی ہوئی آ رہی تھی کہ ابو کو جمشید کے متعلق ساری حقیقت تفصیل سے بتا دے گی تاکہ وہ اس کے اغوا کا سوار کو ذمہ دار ٹھہرانا چھوڑ دیں، لیکن اب یہ ممکن نہیں رہا تھا۔ اب وہ سوار کے معاملے میں کسی قیمت پر اپنی کوئی دلچسپی ان پر ظاہر نہیں کر سکتی تھی۔ ثمامہ دوسرے دن بھی ہوٹل نہیں گئی۔ سوار نے اگرچہ تسلی دی تھی کہ ایسا کوئی شخص ہوٹل نہیں آیا، دل کو سکون تو حاصل ہوا تھا کہ بلال اگر اس کے متعلق کچھ جان کر مری آیا ہوتا تو ہوٹل ضرور پہنچتا۔ پھر ایک خیال آنے پر ندیم کو کال کی، وہی اسے صحیح بات بتا سکتا تھا، اور اس سے بات کر کے اب وہ مکمل پرسکون ہو چکی تھی۔ ندیم کو پہلے تو اس کے مری جانے کا علم نہیں تھا، لیکن کچھ دیر کا وقت لے کر اس نے سب معلوم کر کے بتا دیا تھا۔ بلال کے کچھ دوست امریکہ سے آئے ہوئے تھے اور وہ انہی کو گھمانے پھرانے بس ایک روز کے لیے ہی مری گیا تھا، اور اب وہ واپس اسلام آباد پہنچ چکا تھا۔ ثمامہ 2 روز بعد بڑے جوش اور تسلی سے تیار ہو کر ہوٹل جانے کے لیے نکلی۔ 2 دنوں سے اس دشمن جاں کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ اتنی مشکل سے راہ کے چند کانٹے ہٹائے تھے، اب تو اس نئی دوستی سے لطف لینے کا وقت آیا تھا۔ وہ وقت جس کے ایک ایک لمحے سے بھرپور فائدہ اٹھاتے سوار پر اپنی مہربانیوں کی بارش کرنی تھی۔ اسے دوستی کی آڑ میں اپنے اتنے قریب کرنا تھا کہ دور جانے پر وہ اپنا اختیار بھی کھو دیتا۔ پھر اب تو اس کے ماضی کے متعلق جان کر وہ اس کی کچھ کمزوریوں سے بھی آگاہ ہو چکی تھی، اور اب اسے ندیم کی اطلاع من و ان سوار تک نہیں پہنچانی تھی۔ مسٹر بلال، اگرچہ تم میرے سب سے بڑے دشمن ہو، لیکن لگتا ہے اس بار انجانے میں کسی اچھے کام آنے والے ہو۔ ثمامہ کے دماغ سے حسب سابق اپنے فائدے کی تراکیب نکلنا شروع ہو گئی تھیں۔ کچھ اثر بلال کے واپس چلے جانے سے دل میں اترتے اطمینان کا بھی تھا۔ وہ بڑے خوشگوار موڈ میں ہوٹل پہنچی تھی۔ تم نے سوار بھائی کو بتایا پھر جو کچھ واپس آنے پر پیش آیا؟ میں نے سوار کا نمبر اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کر دیا ہے۔ وہ اپنے کیوٹکس کھرچتے ہوئے بظاہر مطمئن نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن یار اسے بھی پتا ہونا چاہیے، وہ تو منتظر ہوگا تمہارے جواب کا۔ ابھی اگلی برف باری نہیں ہوئی۔ وہ سیریس تھی۔ ہیں؟ دیا نے اس کا جواب سن کر بے ساختہ کھڑکی کے پار دیکھا۔ کیسی برف باری؟ سوار نے کہا تھا دوسری برف باری پر وہ میرا انتظار کرے گا، وہ بھی اس صورت میں جب میں اسے معاف کر دوں گی۔ تو دیا کچھ نہیں سمجھی۔ تو جب میں نہیں جاؤں گی تو اسے خود بخود جواب مل جائے گا، بس پھر سب ختم۔ یعنی اگلی برف باری پر ملاقات طے پائی تھی بصورت اقرار۔ لیکن کنان، وہ کچھ سوچ کر چونکی۔ تمہارے وہاں سے واپس آنے پر اگر انکل سے اچانک سامنا نہ ہوتا اور وہ تم پر اتنے خفا نہ ہوتے، تب تمہارا جواب کیا ہوتا؟ تو میں ضرور جاتی۔ وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھے گئی، بغیر کوئی تاثر دیے، جبکہ دیا کا دل کٹ کر رہ گیا۔ یعنی تم نے اسے معاف کر دیا تھا؟ قتل کے معاملے میں ویسے بھی اس کا دامن صاف تھا، اور جو غلطی سوار سے سرزد ہوئی اس میں زیادہ قصور دوسری جانب سے نکلتا ہے۔ سوار کو پھنسایا گیا تھا، وہ خود ویسے یہ کہہ رہا تھا کہ میرے لیے دوسری عورت کی انوالومنٹ والی بات زیادہ تکلیف دہ ثابت ہوگی، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ سوار کے لیے ہی اس کا ماضی سوائے ایک بھیانک یاد کے کچھ نہیں، تو میں بلا وجہ کیوں وہموں میں پڑوں؟ گزرے قریب سال بھر میں وہ اپنی ذاتی کوشش سے اس فیز سے نکل آیا ہے۔ وہ اپنے کیے پر صرف نادم ہے، تو میں دل کشادہ کیوں نہ کروں؟ تب تو تمہیں جانا بھی چاہیے کنان، اور انکل کو بھی کنونس کرنا چاہیے۔ نہیں کر سکتی، کنان نے ایک آہ بھری۔ بڑی مشکل سے انہیں یقین دلا پائی ہوں کہ میں اس معاملے میں زیادہ سنجیدہ نہیں تھی۔ اب اگر سوار کے حق میں سمجھانے بیٹھ گئی تو انہیں لگے گا میں نے ان کے فیصلے کو دل سے قبول نہیں کیا تھا، اور مجھے خود کو ثابت کرنا ہے ان پر۔ میں ان سے پرامس کر چکی ہوں۔ وہ نفی میں سر ہلاتے سختی سے اپنے کہے پر ڈٹی تھی۔ دیا نے تعجب سے اسے دیکھا۔ تمہارے لیے محبت سے دستبردار ہونا اتنا آسان ہے؟ نہیں، بہت مشکل ہے، اتنا مشکل کہ شاید اسے جان نکلنے سے تعبیر کروں۔
لیکن مجھے اپنی محبت کی موت قبول ہے دیا۔ خدا نخواستہ ابو کی جان کی قیمت پر میں اپنی خوشیاں نہیں خرید سکتی۔ اگر میں نے سوار کو ابو کی باتیں بتا دیں اور اپنے معاف کرنے کا اور ابو کی ناراضی کا، تو وہ لازمی ابو کو سمجھانے کی کوشش کرے گا اور ابو کو شک ہو جائے گا کہ اس کے پیچھے میرا ہاتھ ہے شاید۔ فی الحال وہ سوار کا نام بھی سننا نہیں چاہتے اور مجھ سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں کہ میں اس سارے قصے کو اتنی آسانی سے بھول جاؤں جیسا کہ وہ چاہ رہے ہیں۔ تو کیا تم سوار کو، اس کی محبت کو ہمیشہ کے لیے کھو دو گی؟ کھو نہیں رہی۔ کنان نے سنجیدہ نگاہی سے دیکھتے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ نصیب پر چھوڑ رہی ہوں۔ اگر اس پروردگار نے ہمیں ایک دوسرے کے لیے بنایا ہے تو مجھے کوئی ذاتی کوشش شامل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے فی الحال سوار کو مایوس ہو جانے دو۔ اسی میں ابو کی صحت، زندگی اور میرے لیے بہتری ہے۔ یعنی اگلی برف باری اسے تمہاری طرف سے مایوس کر دے گی، دیا نے نتیجہ نکالا۔ ہاں، کہتے ہیں نا، ہر کام کسی نہ کسی بھلے کے لیے ہوتا ہے۔ اس سے آخری جملوں کے تبادلے میں بالکل بے ارادہ ہی یہ سب طے پا گیا کہ میں اگلی مرتبہ اسے اپنا جواب بتاؤں گی۔ حالانکہ گھر آنے کے راستے میں یہ سوچ کر پچھتاتی رہی تھی کہ اس وقت ہی کیوں نہ اسے بتا دیا کہ میرا دل تمہاری طرف سے بالکل صاف ہے اور میرے دل میں تمہاری محبت کا مقام 1 انچ بھی ڈاواڈول نہیں ہوا۔ لیکن اس وقت رونا اتنا آ رہا تھا کہ کچھ بھی بولا نہیں گیا۔ اب سوچوں تو لگتا ہے سب میرے بھلے کے لیے ہوا ہے۔ فی الحال کچھ عرصہ سوار کا مایوس ہو جانا ہی بہتر ہے، ورنہ ابو کی سختی کو وہ مجھ پر جبر تصور کرتے کسی اور حل کی تلاش میں لگ جائے گا، جبکہ میں نہیں چاہتی آگے بہت عرصے تک ابو کے سامنے سوار کا کبھی نام بھی آئے۔ میرا دل کہتا ہے دیا، ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب ابو خود اس کی اچھائی کے قائل ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ، دیا نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ کو دبایا۔ اللہ پاک تمہیں ثابت قدم رکھے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ انیکسی میں ٹھنڈی بادلوں بھری شام کے سائے اتر آئے تھے۔ ٹیمپریچر اس روز خون جمانے کی حد تک ڈاؤن لگ رہا تھا۔ ہر کوئی ہیٹر لگا کر اندر دبکا تھا۔ دوسری برف باری غالباً 1-2 روز میں متوقع تھی۔ سمر عادل کے ساتھ اس کے کمرے میں تھا۔ امی کچن میں تھیں۔ وہ سوار کو ساتھ لیے ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ یہاں بھی سوار کو کال کرتے ہی اس نے ہیٹر آن کر لیا تھا۔ سوری سوار، اتنی ٹھنڈ میں آپ کو تکلیف دی، لیکن کیا کروں، بھروسے کے معاملے میں واقعی بہت کنجوس ہوں۔ اس نے سوار کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے خود بھی سامنے کے صوفے پر نشست سنبھالی۔ مہینوں گزر گئے، مری آئے، لیکن ابھی تک میں نے آپ کے سوائے کسی کو بھروسے کے قابل نہیں سمجھا۔ پھر آپ ذہین ہیں ماشاءاللہ، معاملے کے ہر پہلو پر ٹھنڈے دماغ سے سوچتے ہیں۔ اچھا، وہ بے ساختہ ہنس پڑا۔ یہ کمپلیمنٹ تو مجھے مذاق لگتا ہے اپنے لیے، یا شاید میرے ہی کسی کام نہیں آئی میری ذہانت۔ جی ایسا بھی ہوتا ہے، ثمامہ نے مسکرا کر تائید کی۔ میں نے بھی بچپن سے اپنے لیے یہی تعریف سنی ہے، لیکن اپنے معاملات میں دماغ جیسے بند سا ہونے لگتا ہے۔ شاید یہ بدنصیبی ہے ذہین لوگوں کی، شاید غرور کی سزا۔ وہ بے ساختہ بولا تو ثمامہ نے چونک کر دیکھا، پھر ہنس کر گردن ہلائی۔ ہاں بالکل، ذہین لوگوں کو اپنی تعریف پہ کان نہیں دھرنے چاہیے۔ تعریفیں سن سن کر شاید وہ بد دماغ ہونے لگتے ہیں۔ بعض اوقات ہم اپنے دل سے اٹھنے والی آوازوں اور منمانیوں کو بھی اپنی سمجھداری پر محمول کر لیتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب دل اور دماغ کا باہم فرق ہی سمجھنا بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دل کی بغاوت کو دماغ کے تابع لانا ہوتا ہے، لیکن ہم اپنی ذہانت کے زوم میں اپنے جذباتی اقدام کو بھی صحیح سمجھ بیٹھتے ہیں۔ جا دل کے پیچھے رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری عقل ہمیں کچھ غلط نہیں کرنے دے گی۔ سوار ایک روانی میں بولتا چلا گیا۔ ثمامہ محبت سے بغور اس کا چہرہ دیکھتے مسکرا رہی تھی۔ وہ اسے اتنا بے تکلف کہاں ہوتا تھا، اب دھیرے دھیرے ہو رہا تھا تو کتنا اچھا لگ رہا تھا۔ شمسہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں تو دونوں کے درمیان خاموشی کا وقفہ آ گیا۔ ان کے پیچھے آیا کھانے کے لوازمات لیے اندر داخل ہوئی۔ سوار سلام کرتے اٹھ کھڑا ہوا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو۔ وہ اپنی بیٹی کی پسند کو سراہتے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر واپس چلی گئیں۔ ثمامہ نے اسے اپنے لیے چنا تھا تو وہ بھی اسے داماد جیسی عزت دے رہی تھی، اگرچہ وہ بتا چکی تھی کہ سوار نے اس کا پروپوزل ٹھکرا دیا ہے، لیکن شمسہ بیگم کو ثمامہ کی صلاحیتوں کا خوب اندازہ تھا۔ وہ جب کچھ ٹھان لیتی تھی تو کر کے ہی دم لیتی تھی، بلکہ ثبوت تو سامنے موجود تھا۔ پرپوزل ٹھکرانے والا اس وقت نہایت دوستانہ انداز میں ان کی بیٹی کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ مسکرا کر باہر نکل گئیں۔ کھانے پر ثمامہ نے کچھ زیادہ ہی اہتمام کر لیا تھا۔ آپ جانتی ہیں میں رات کو بہت کم کچھ لیتا ہوں، کبھی کبھار روایت توڑ دینے میں کوئی حرج نہیں۔ وہ اسے لیے ڈائننگ ٹیبل کے پاس آئی۔ روایت شکنی نے مجھے بڑے برے دن دکھائے ہیں، میں تو روایت پرست ہی بھلا۔ اس نے ہلکے سے کان کی لو کو چھوا۔
آپ اپنے معاملے میں کافی صاف گوئی سے پیش آتے ہیں سوار۔ اچھا تو ہے، لیکن لوگ ایسی باتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کم نگاہی سے اسے دیکھتے کھانا شروع کر چکی تھی۔ سوار محض مسکرا کر کھانا کھانے لگا۔ ابا جی کھانے کے دوران بولنے پر باقاعدہ سر پر تھپڑ لگایا کرتے تھے۔ بچپن کی پختہ عادت وہ آج تک چھوڑ نہیں پایا تھا۔ کاش کے بہکاوے کے جن کو بھی ابا جی جھاڑو مار مار کر اس کے اندر سے نکال دیتے تو اسے یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ کھانا کھا کر وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا وہاں سے اٹھ کر دوبارہ صوفوں کی طرف آیا۔ میرا خیال ہے بہت ہو گئی اپنی عزت افزائی، اتنی بیدار چشمی کہیں بدہضمی نہ کر دے۔ اس نے اپنا آپ مضحکہ اڑایا۔ بڑے دنوں بعد آج خوش لگ رہے ہیں سوار۔ سماما نے اس کے بولنے کی رفتار کو بڑے دنوں بعد رواں پایا تھا۔ سوار نے بھی حیرت سے ٹھٹک کر اسے دیکھا تھا۔ جانے یہ اس کی ذہانت تھی یا سوار کو شدت سے محسوس کرنے کا کوئی جذبہ۔ وہ واقعی ہمیشہ اس کی کیفیت سمجھ جایا کرتی تھی۔ کنان سے پہلی برف باری کی ملاقات نے دل پہ جمی درد کی تہوں کو اتار پھینکا تھا، اور دوسری برف باری سے بھی اسے اچھی امیدیں تھیں جس کا ان دنوں وہ شدت سے منتظر تھا۔ آج بلال گھر آیا تھا۔ وہ کھڑکی کے شیشے پر پھیلتی دھند کی نمی سے نظر ہٹا کر بے دھیان سا مڑا۔ سماما مسکرا دی تو وہ شرمندہ سا صوفے کے قریب آیا۔ سوری میں سن نہیں پایا۔ سماما کے قریبی صوفے پر بیٹھتے اب وہ ہماتن توجہ تھا۔ بلال پھر مری آیا ہوا ہے اور کل گھر آیا تھا۔ اوہ واقعی؟ سوار کے لیے یہ شاکنگ تھا۔ گھر تک پہنچ گیا ڈائریکٹ ہی؟ ہاں بس کیا کروں، اس نے ایک مصنوعی آہ بھری۔ ایک دن تو فیس کرنا ہی تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ آمد کا مقصد؟ اس کی پرانی عادت ہے، چڑھانا، پریشان کرنا، بلکہ زج کرنا، اور اس بار تو خیر کچھ زیادہ ہی اچھا بننے کا ڈھونگ کر رہا ہے، اور میرے لیے تو یہ زیادہ پریشان کن ہے۔ سماما نے سر درد کی ایکٹنگ کرتے سر تھاما۔ تو آپ کیسے نمٹنا چاہتی ہیں؟ وہ بے دھیانی میں اپنی گہری کالی آنکھیں اس پر جمائے ہوئے تھا۔ کہتا ہے آپ نے مجھے میرے بھائی سے جدا کر رکھا ہے، واپس لوٹ آئیں، سب ساتھ مل کر رہیں گے، ڈیڈ کی روح بے چین پھرتی ہوگی، اور پتہ نہیں کیا کیا بکواس، اور آج کال کر کے کہتا ہے آپ کے لیے فیملی میں ایک رشتہ دیکھا ہے۔ واٹ؟ سوار کی بے ساختہ ہنسی نکل گئی۔ سماما جذبس تو ہوئی لیکن یہ تو اس کا اصل پلان تھا۔ سوری میرا مطلب ہے کچھ عجیب سی بات لگتی ہے۔ جی تو اور کیا، میرے بھی سر میں مستقل درد کر دیا۔ کہتا ہے دوست کا بڑا بھائی ہے، بزنس مین ہے، ویل سیٹلڈ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مجھے صاف سمجھ آ رہی ہے سوار، اس کی لالچی نظریں میرے ہوٹل پر ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ رشتہ بھیج دیں، پسند آیا تو سوچیں گے اور پھر ریجیکٹ کر دیں۔ اس طرح تو وہ روز کے حساب سے رشتوں کی لائن لگا دے گا۔ آپ نہیں جانتے اسے۔ پھر کیا سوچا ہے؟ سوچنا کیا، میں تو غصے میں کہہ بھی بیٹھی۔ سماما نے لب بھینچے جیسے اپنی بے بسی سے پریشان ہو۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ میں نے منگنی کر لی ہے، اس لیے وہ اس بارے میں نہ سوچے۔ سوار نے کچھ دیر رک کر اس عجیب سے جواب پر سوچا لیکن تبصرہ محفوظ رکھا۔ سوری سوار، لیکن جب اس نے مجھ سے منگیتر کا نام پوچھا تو میں نے کہہ دیا کہ میرے ہوٹل کے مینیجر ہیں سوار علی۔ آئی ایم سوری۔ سماما نے اس کے حیران پڑتے چہرے کو دیکھ کر جلدی سے وضاحت دینے کی کوشش کی۔ مجھے ریئلی اندازہ نہیں تھا کہ وہ منگنی کی تفصیل پوچھنے بھی بیٹھ سکتا ہے، بس جلدی میں کچھ اور نہیں سوچا۔ میں بہت ڈر گئی تھی، میں اس آدمی سے دور رہنا چاہتی ہوں۔ آپ نہیں جانتے سمر کی وجہ سے میرا دل کتنا ڈرتا رہتا ہے۔ میں چاہتی تھی کسی طرح اسے مکمل مایوس کر دوں تاکہ دوبارہ ادھر کا رخ نہ کرے، اور آپ جانتے ہیں ایک آپ ہی ہیں کہ جسے میں اپنا سمجھ کر حمایتی بنا سکتی ہوں۔ آپ کے علاوہ کس کا نام لیتی؟ وہ تو جیسے رو دینے والی ہو گئی تھی، لیکن یقین مانیے یہ جھوٹ صرف بلال کو ٹالنے کے لیے ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اٹس اوکے سماما، میں سمجھ سکتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ وہ اسی وقت ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنے یہاں بلائے جانے کی وجہ تو سمجھ میں آ گئی تھی۔ بیٹھیں سوار، امی کافی بنوا رہی ہیں۔ نہیں بہت شکریہ، کافی کی ابھی طلب نہیں ہے، ہوٹل بھی جلدی پہنچنا ہے۔ آصف کو بخار ہو گیا تھا، نوریز ریسیپشن پر اکیلا ہے۔ وہ اپنا موبائل اور کیب سنبھال کر آگے بڑھ گیا۔ کب تک بچو گے سوار عبدالعلی؟ کوئی حربہ تو ایسا بھی ہوگا جس سے بچ نکلنا تمہارے بھی بس میں نہیں ہوگا۔ سماما ریلیکس انداز میں ہاتھ آگے باندھے اس کی پشت کو دیکھے گئی، اور وہ دوسری برف باری تھی جو پورے استحقاق سے ہر سو جمی تھی۔ صبح سویرے سوار اٹھا تو مری کا نقشہ ہی تبدیل تھا۔ سفید برف کسی مغرور ملکہ کی طرح اپنی سفید فراق اطراف میں پھیلائے دعوت نظارہ دیتی اپنے حسن پہ نازاں، ایک ایک چہرے پر پھیلی مسرت و خوشی کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے کہتی ہو تمہارے چہروں پر آتی یہ مسکان میرے ہی طفیل تو ہے۔ سوار کام کاج چھوڑ کر باہر کھینچا چلا آیا۔
برف ایک تواتر سے ابھی تک گر رہی تھی۔ دل میں خیال آیا کنان نے آنا تو ہے، شاید برف باری رکنے کے انتظار میں ہو۔ وہ واپس کمرے میں آ کر جلدی سے تیار ہو گیا، وہ تیاری جس کے لیے دنوں سے سوچ رکھا تھا۔ ریسیپشن اور آفس میں موجود رہتے بھی وہ کئی بار باہر مال روڈ تک چکر لگا آیا کہ وہ محبوب نظر کبھی بھی کہیں سے آ کر حیران کر سکتی تھی۔ دوپہر ہوتے ہر طرف برف کی دبیز تہ جم چکی تھی۔ سہ پہر ہوتے اس کا دل بری طرح بے کل ہونے لگا۔ عجیب طرح کے خیال ستانے لگے کہ شاید کنان ہوٹل تک آئی ہو اور اسے وہاں نہ پا کر واپس چلی گئی ہو۔ بار بار اپنا موبائل چیک کیا، یہ سوچ کر خود کو تسلی دی کہ وہ اگر آئے گی تو کال کر کے اسے باہر بلا سکتی ہے، اور جب رات تک اس کا انتظار رہے گا تو یہ سوچ کر خود کو تسلی دی کہ شاید وہ اگلے روز آئے، کیونکہ برف تو اب رہے گی۔ اور پھر اگلی صبح محبوب سے ملنے کی تڑپ اسے جی پی او تک کھینچ لے گئی۔ بس میں ہوتا تو ازمیر ہوٹل بھی چلا جاتا، لیکن رفیق سر… وہ سر جھٹک کر واپس لوٹ آیا اور پھر دن 11 بجے معمول کے سبھی کام نمٹا کر باہر نکلا تو سامنے سے میاں جی اور فخری آتے دکھائی دیے، اور یہ برف باری کا پہلا خوبصورت تحفہ تھا۔ وہ بھرپور جوش اور خوشی کے ساتھ میاں جی سے بغل گیر ہوا۔ فخری بھی بھاگ کر اسے چپک گیا تھا۔ دستانے والے ہاتھوں پہ اس نے برف کا بونا اٹھا رکھا تھا، جس کے گلے میں چھوٹا سا مفلر اور آنکھوں کی جگہ بٹن بھی لگے تھے۔ دیکھو کتنی ٹھنڈ میں مجھے بھگا لایا ہے، کہتا ہے سوار بھیا کے ساتھ مل کر برف کا بڑا سا آدمی بنانا ہے۔ بالکل بنائیں گے یار، سوار نے اسے پیار سے ساتھ لگایا۔ میرے ڈرائنگ ماسٹر، تم سے تو بڑا اہم کام لینا ہے۔ سوار کچھ سوچ کر مسکرا دیا۔ پہلے اندر آؤ، کچھ چائے وغیرہ پی کر پھر باہر نکلیں گے، آ جاؤ۔ وہ ان دونوں کو لیے اندر ریسٹورانٹ میں آیا۔ کہیں اور سوار، میاں جی نے جھجک کر کہنے کی کوشش کی تو سوار نے گھور کر دیکھا۔ میاں جی تو بلا وجہ ہی عمارت سے مروب ہو جاتے تھے۔ سوار نے 3 کپ چائے کے ساتھ کیک، پیسٹری، پیٹیز وغیرہ بھی منگوا لیے۔ تم کہیں جا رہے تھے؟ یوں ہی گھنٹہ بھر کے لیے مال روڈ کا چکر لگانے، اور تم سناؤ؟ سوار نے فخری کے بال بکھیرے۔ کب پگھلے گا تمہارا یہ برف کا گڈا؟ خیال رکھوں تو بہت دن چلے گا۔ اچھا واہ، تمہاری مدد تو واقعی لینی پڑے گی یار۔ چائے آئی تو سوار خود ہی انہیں سرو کرنے لگا۔ آپ کو بھی برف کا گڈا بنانا ہے؟ فخری نے دستانوں سے ہاتھ نکال کر جلدی سے گرم کپ کے گرد لپیٹے۔ غالباً ہاتھ دستانوں کے اندر بھی ٹھنڈے یخ تھے۔ سوار نے نظر پرانے دستانوں اور اس کے پہناوے پر ڈال کر ہٹا لی۔ پوچھ لو، شاید سوار بھائی کو گڑیا چاہیے ہو، وہ بھی بڑی سی۔ میاں جی نے نیچی آواز میں جملہ پھینکا۔ سوار کے چائے پیتے بے ساختہ ہنسی سے ہونٹ جل گئے۔ باز آ جائیں میاں جی، وہ ہنسی روک نہیں پا رہا تھا۔ بتائیں نا بھیا، فخری نے منہ بنایا۔ نانا کی مداخلت اسے اچھی نہیں لگی۔ بتاتا ہوں، پہلے تم یہ سب ختم کرو، شاباش۔ سوار نے اس کے کندھے پہ دھپ لگائی اور وہ جلدی جلدی چائے ختم کرنے لگا۔ آپ یہ کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ مال روڈ پر چلتے فخری نے حیرت سے سوار کے ہاتھوں کو دیکھا۔ پہلے اس نے سرخ روشنائی لی، پھر ایک سرنج، اور اب وہ ایک گارمنٹ شاپ کے سامنے کھڑا تھا۔ بتاتا ہوں، پہلے تمہیں گڈا بنا لوں، تم بھی اس برف سے کم سفید نہیں ہو۔ سوار نے پیار سے اس کا گال تھپکا، اور شاپ میں گھوم پھر کر اس نے فخری کے لیے سویٹر، مفلر، دستانے، ٹوپی ٹائپ ہر سامان خرید لیا۔ چاہو تو ابھی پہن لو، ٹھنڈ بڑھ رہی ہے۔ کیا کر رہے ہو سوار؟ میاں جی شرمندہ ہو گئے۔ آپ بھی اپنے لیے گرم سویٹر دیکھیں، آپ اسے برف باری کا تحفہ سمجھ لیں۔ وہ اپنے لیے گرے ہائی نیک کا پوچھنے لگا۔ گرے مفلر پہلے ہی لے چکا تھا۔ کیوں سمجھ لوں بھائی؟ میاں جی چڑ رہے تھے۔ سوار ہنسا۔ کیونکہ میں خوش ہوں، اور خوشی کی وجہ… یہاں سے نکل جائیں پھر بتاتا ہوں۔ سوار نے ایک جیکٹ رب نواز کے لیے بھی پیک کروا کے بل بنوایا، اور اب وہ تینوں مرحبا مارکیٹ سے نکل کر چرچ کے پچھلے راستے پر نکل آئے تھے۔ مال روڈ پر برف ہٹانے کا کام شروع ہو چکا تھا۔ یہاں ابھی وہی حال تھا۔ سوار نے سیمنٹ کے جنگلے پر سامان رکھ کر برف کا پہلا گولا بنایا۔ ہاتھ تو ذرا سی دیر میں جمنے لگے، اور گولا تھا کہ کسی صورت دل کی شکل میں آ نہیں رہا تھا۔ یار فخری، تم ہی بنا دو برف کا ایک دل۔ سوار اپنی صلاحیت سے تو مایوس ہی ہو گیا تھا۔ برف کا دل؟ میاں جی چونکے۔ کس کا دل برف کا ہو گیا ہے؟ بدشگونی نہ کریں میاں جی۔ سوار نے روشنائی کا ڈھکن کھول کر سرنج بھری۔ فخری تھوڑی محنت کے بعد ایک ٹیڑھا میڑھا دل بنا کر لے آیا۔ یار تھوڑی نفاست دکھائی ہوتی۔ آپ کو نفاست کی پڑی ہے، میرے ہاتھوں کی کلفی جم گئی، اور ذرا اپنی نفاست دیکھیں۔ اس نے دور رکھے ایک گولے کی طرف ابرو اٹھائے۔ دل بنایا تھا یا دماغ؟ میاں جی نے بھی کھل کر مذاق اڑایا۔ تو یہ بات ہے۔ سوار نے میاں جی کے کہے کو چیلنج کے طور پر قبول کرتے نیا گولا ہاتھ میں لیا۔ اب دیکھیں میاں جی، وہاں تک پہنچاؤ گے کیسے اس نامراد دل کو؟
میاں جی سمجھ تو گئے اتنی محنت کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، پھر چٹکلا چھوڑا، پہنچانا کیا ہے، خود آئیں گی نا؟ اچھا واہ، اور ابو جی؟ منا لیں گے مل کر، سوار کچھ یاد کر کے مسکرانے لگا۔ بات ہوئی تھی؟ میاں جی نے جاننا چاہا۔ نہیں، ملاقات پہلی برف باری پر وہ خود آئی تھی یہ بتانے کہ وہ ہر سچ میرے منہ سے سننا چاہتی ہے، لیکن سوار کے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ لہجے کو دل کی دھڑکن بھی تھم گئی۔ لیکن وہ یہ سوچ کر آئی تھی کہ میں خود پر لگے ہر الزام کو جھٹلا دوں گا، تب وہ مکمل پرسکون ہو جائے گی۔ لیکن میں تو صرف ایک الزام کی صفائی دے پایا۔ وہ واپس تو آئے گی نا؟ دل میں پنپتا خوف پہلی مرتبہ زبان پر آیا۔ وہ چونکہ صرف اچھی امید لگائے ہوئے تھا تو صرف ایک ہی تصور میں جی رہا تھا، جب مسکراتی ہوئی کنان اقرار کی مسکراہٹ سجائے کہیں سامنے سے آتی دکھائی دے گی۔ کیا اس نے آج آنا ہے؟ صرف اس صورت میں کہ اگر وہ مجھے معاف کر پائی۔ میاں جی نے ہنکارا بھرا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے؟ مجھے صرف ہاں میں جواب چاہیے۔ وہ کسی ضدی بچے سا لگنے لگا۔ ورنہ؟ میاں جی مسکرائے۔ ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے تھک کر گہرا سانس لیا۔ پھر شاید میں اتنا اچھا نہ رہوں۔ منفی سوچیں مجھے باغی کرنے لگتی ہیں۔ آخر انسان ہو میاں جی، جب میری کوششوں کو کوئی سراہنا ہی نہیں چاہتا، میرے آسودہ پرسکون حال سے نکال کر مجھے ماضی میں دھکیلنے کی کوشش کریں گے تو میرا ری ایکشن کیا ہوگا بتائیں؟ شاید یہ تمہارے امتحان کی آخری منزل ہو، ثابت قدم رہنے کی کوشش کرو، انجام اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ کنان مجھے معاف نہ کرے، یہ کیسے امتحان ہے میاں جی؟ وہ بے کل ہونے لگا۔ فخری نے اچانک ایک نفیس اور خوبصورت سا دل لا کر اس کی ہتھیلی پر رکھا اور وہ سب بھول گیا۔ واہ، یہ تو بالکل ویسا دل ہے جس کا میں نے تصور کیا تھا۔ اس نے جلدی سے دل کو جنگلے پر رکھ کر سرنج سے سرخ پھوار برسائی۔ ڈائریکٹ روشنائی ڈالنے سے شیپ تبدیل ہو سکتی تھی۔ واہ بھیا، اب تو بالکل دل لگنے لگا۔ فخری نے خوشی سے نانا کی طرف دیکھا۔ لیکن بھیا بہت خیال رکھنا پڑے گا۔ خیال؟ سوار نے رک کر کچھ سوچا۔ چلو پیچھے چلتے ہیں، کسی شاپ سے کوئی ڈبہ وغیرہ ڈھونڈنا ہوگا۔ اس نے سامان سمیٹا۔ کچھ ہی نیچے بازار تھا، یہاں آ کر ایک سپر سٹور سے گتے کا ڈبہ لے کر سوار نے دل اس میں رکھا۔ میاں جی اور فخری وہیں سے ڈھابے کو چلے گئے اور وہ اپنے ہوٹل آ گیا۔ کنان کی آمد تک دل کو فریزر میں سنبھال کر رکھنا تھا۔